अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर जाहिद महमूद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ इन्फो। व्यूअर्स, आपकी सेहत हमारा प्राइम जो है वो फोकस है और कम्युनिटी के अंदर हेल्दी कम्युनिटी जो है ये हमारी मेन ऑब्जेक्टिव है। तो व्यूअर्स, हमारी बहुत सारी डिस्कशंस रही हैं। आज हमारी बहुत ही प्रैक्टिकली और इम्पोर्टेंट जो कॉमन एक जो है हमारी डिस्कशन है कॉमन डिजीज़ के ऊपर, और वो है रीनल फंक्शन टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट जो होते हैं, हर आदमी अपने किडनी फंक्शन टेस्ट करवाता है तो उनकी रिपोर्ट्स को बड़े एनमार्क से देखता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि किडनी फंक्शन टेस्ट होते क्या हैं और कब ये कराने चाहिए। हाई क्रेटिनिन क्या होता है, हाई यूरिया क्या होता है, कब हो सकता है, पोटेशियम और सोडियम क्यों हाई होते हैं, या EGFR क्या होता है, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये क्या चीज़ें होती हैं, और अगर हमें इस तरह की चीज़ें हो जाएं तो फिर हमें डॉक्टर से कब रुजू करना चाहिए। व्यूअर्स, जब ये चीज़ें हमारी डिस्टर्ब होती हैं, जो नॉर्मल किडनी फंक्शंस हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर, खून के अंदर और पेशाब के अंदर डिफरेंट बिगाड़ हमें नज़र आते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे गुर्दे का फंक्शन क्या है। हमारे जो गुर्दे हैं इनका मेन फंक्शन है ब्लड, यहाँ ये ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं, ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं और वेस्ट मटेरियल जो नाकारा मवाद है उसको हमारे जिस्म से बाहर निकालते हैं। और जो भी फाजिल मादे होते हैं जैसे यूरिया, क्रेटिनिन, पिगमेंट्स, बिलिरुबिन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये बॉडी से एसिड्स होते हैं उनको वॉश आउट करते हैं। अगर हमारे गुर्दे की लाइफ ख़राब होना शुरू हो जाए, हमारे गुर्दे की सेहत ख़राब होना शुरू हो जाए, तो हमें डिफरेंट डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। तो इसके पैरामीटर्स होते हैं जो जिनको हम रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं, ये सामने आते हैं तो हमें पता चलता है कि गुर्दा अपना सही तौर पे अपना फंक्शन अंजाम दे रहा है या गुर्दे के अंदर डैमेज आना शुरू हो गया। तो गुर्दे के डैमेज के जो मार्कर्स हैं या रीनल फंक्शन टेस्ट हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वो है क्रेटिनिन। अब क्रेटिनिन क्या होता है, ये हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन्स के जो हाजमा होता है उसके तोड़ फोड़ के बाद, उसकी डाइजेशन के बाद, उसके इस्तेमाल के बाद जो है क्रेटिनिन हमारी बॉडी से निकलता है। अब अगर क्रेटिनिन किसी आदमी का ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उसका किडनी जो है, हो सकता है कि उसका फंक्शन ख़राब हो गया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जब क्रेटिनिन अपने लेवल से बढ़ जाए थोड़ा सा तो हम उसके बारे में परेशान हो जाएं कि वाकई हमारा गुर्दा फेल हो चुका है, क्योंकि इसके बहुत सारे और भी मामला हो सकते हैं, जैसे कि एज हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, दूसरी मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं, उनकी वजह से भी वक्ती तौर पे क्रेटिनिन ज़्यादा हो सकता है। इसको हम पिछले टेस्ट के साथ अगर अवेलेबल हो कंपेयर करें तो हमें अंदाज़ा हो सकता है कि हमारा क्रेटिनिन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। और हर सूरत में डॉक्टर्स के साथ मशवरा करके अपनी क्लिनिकल कंडीशन उसके सामने रख के हमने करना होता है फैसला। दूसरी चीज़ जो हमारी इम्पोर्टेंट है रीनल फंक्शन टेस्ट में, वो है यूरिया। अगर यूरिया हमारे जिस्म में बढ़ जाए तो इसका, ये प्रोटीन की डाइजेशन से ये भी बनता है, अगर यूरिया हमारे जिस्म में बढ़ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमें क्रेटिनिन के साथ देखना पड़ेगा। और अगर ये दोनों बड़े हों तो इसका मतलब ये है कि गुर्दा हमारा जो है ये फेलियर की तरफ जा रहा है और हमारे जो यूरिया के लेवल है उसकी वजह से हमें बहुत सारी और भी अलामात हो सकती हैं, जिनके अंदर हमारे जिस्म के अंदर पाँव की स्वेलिंग है और हमारे सांस का फूलना है और हमारे जिस्म के अंदर पीलापन आ जाना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पेशाब का बहुत कम आना या पेशाब के अंदर खून का आ जाना, बहुत सी अलामात हो सकती हैं। तो ये गुर्दे की फेलियर की जो है ये भी एक मार्कर है, लेकिन उस सूरत में कि जब हम बिल्कुल हमारा और दूसरी कंडीशंस ना हो, जैसे कि डिहाइड्रेशन ना हो या कोई और मेडिसिन यूज़ ना कर रहे हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसकी वजह से हमारे वक्ती तौर पे यूरिया हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, जैसे बहुत ही ज़्यादा हमारे जिस्म में पानी की कमी हो सकती है। तो हमेशा क्लिनिकल कंडीशन और साथ टेस्ट और फिर डॉक्टर की एडवाइस,
یہ چیزیں مل کے ہمیں بتاتی ہیں کہ ڈیزیز ہمارے اندر چل رہی ہے کہ نہیں۔ تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے EGFR، ایسٹیمیٹڈ گلومیرولر فلٹریشن ریٹ، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو گردہ ہے اس کے اندر سے بلڈ جب گزرتا ہے تو کیا گردہ فلٹریشن کا کام صحیح کر رہا ہے، بلڈ فلٹر صحیح ہوتا ہے وہاں سے، اور اپنے ویسٹ مٹیریل جو بلڈ کے اندر ہے گردہ وہاں سے کیپچر کر کے لے کے پیشاب کے اندر اخراج ان کا کر دیتا ہے، پیشاب میں ان کو ہمارے جسم سے ریلیز کر دیتے ہیں کہ نہیں۔ اگر یہ صحیح طور پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریزن یہ ہے کہ یا تو ہمارے اندر کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں یا ہمارا گردہ فیلئر کی طرف جا رہا ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو EGFR ہے، ایسٹیمیٹڈ گلومیرولر فلٹریشن ریٹ، یہ اب اس کے لیولز ہوتے ہیں، اگر 90 یا اس سے ابو ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کا جو ہے گردہ صحیح طور پہ کام کر رہا ہے۔ اگر یہ 60 سے 89 تک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے فنکشن کو میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ضرور ہے، لیکن یہ ایکسیپٹڈ ہے اگر ایج کسی کی ایڈوانس ہو یا کوئی اور ساتھ اس کی کنڈیشن ہو، جیسے ڈی ہائیڈریشن وغیرہ ہے یا کوئی ایسی میڈیسنز وغیرہ یوز کر رہا ہے تو یہ ایکسیپٹیبل ہے، تو اس پہ کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس میں کیئرفل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے جی جو ہماری 30 سے 59 تک اگر یہ رینج آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کڈنی جو ہے اس کی فنکشنالٹی، کڈنی کا فنکشن، گردے کا فنکشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اس سٹیج پہ ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ ڈراپ کر کے 15 سے 30 تک آ جائے، 15 سے 30 تک آ جائے یا 29 تک آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سویرلی جو ہے گردے کے اندر اس کے فنکشن کی جو ہے ڈسٹربنس ہے، گردہ فیلئر کی طرف جا رہا ہے۔ اگر یہ 15 سے کم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ گردہ مکمل طور پہ فیل ہو چکا ہے۔ اب یہ 3 ٹیسٹ ہم نے جو ابھی ڈسکس کیے ہیں، یوریا، کریٹینین، اور اس کے ساتھ ہم نے ڈسکس کر لیا EGFR۔ اب چوتھے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ہے الیکٹرولائٹس۔ اب الیکٹرولائٹس کے اندر سوڈیم اور پوٹیسیم بہت ہی امپورٹنٹ الیکٹرولائٹس ہیں۔ اگر سوڈیم اور پوٹیسیم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ گردہ جو ہے ہمارے الیکٹرولائٹس کا بیلنس کرتا ہے، واٹر کا بیلنس کرتا ہے، ہمارے بلڈ پریشر کا بیلنس کرتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر گردے کے ٹیسٹ گڑبڑ کرتے ہیں، خراب آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کیا ہمیں بلڈ پریشر یا ان لوگوں کے اندر بلڈ پریشر یا شوگر تو نہیں ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو ٹیسٹ میں خرابی اس چیز کی انڈیکیشن کرتی ہے کہ یہ ڈیزیز جو ہیں اس کے گردے کو ڈیمیج کر رہی ہیں۔ اچھا، اب چوتھی چیز جو میں نے بتائی کہ سوڈیم اور پوٹیسیم، یہ 2 چیزیں مینٹین کرتا ہے، الیکٹرولائٹس اور بہت سارے مینٹین کرتا ہے گردہ، لیکن یہ 2 بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، یہ ہمارے باڈی کے اندر یہ وائٹل حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر سوڈیم نارمل ہے لیکن پوٹیسیم اب نارمل ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہارٹ کا ہمارا ردم ڈسٹرب ہو سکتا ہے، ہمارے جسم میں ویکنس آ سکتی ہے اگر سوڈیم پوٹیسیم ہمارے جسم میں بہت بڑھ رہی ہے، کیونکہ پوٹیسیم کو باہر نکالتا ہے، ہارٹ کا ردم ڈسٹرب ہو سکتا ہے، ہمارے مسلس کے اندر کریمپس اور مسلس ہمارے ویک ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ ہمارے جسم میں جان بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ الیکٹریکلی جو ہمارے ہارٹ کی سٹیمولیشن ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اب یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز جو ہماری امپورٹنٹ ہے وہ ہے البومن، پروٹین ہوتی ہے۔ اگر گردہ ہماری باڈی سے پروٹین نکال رہا ہے، پیشاب کے اندر جا رہی ہے تو یہ غلط ہے، یہ اب نارمل ہے، یہ نارملی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہماری البومن کتنی جا رہی ہے، اس کا لیول ہوتا ہے +++1+ بھی ہو سکتا ہے، 2+ بھی، 3+ بھی، جو شو کرتا ہے کہ دیر از انکریزنگ، کہ یعنی اگر 1+ ہے تو تھوڑی آ رہی ہے، 2+ ہے تو اس سے زیادہ آ رہی ہے، یعنی ماڈریٹلی زیادہ آ رہی ہے، اگر 3+ آ گئے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ہے ٹیسٹ کے اندر۔ اب لاسٹ یہ ہے کہ البومن کے بعد اگر ہمیں کریٹینین بھی پتا ہو تو البومن کریٹینین ریشو دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں اگر یہ نارمل رینج میں ہے تو ٹھیک، اگر یہ نارمل رینج میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا گردہ ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ جب ہمارے ٹیسٹ کے اندر اب نارملی ہمارے کوئی ٹیسٹ اب نارمل آ جائے، جیسے کہ کریٹینین ہے، البومن ہے، یا یوریا ہے، یا سوڈیم پوٹیسیم یہ ڈسٹرب آ رہے ہیں، تو کیا ہمارے ساتھ ہمیں وہ علامات ہمارے اندر موجود ہیں، جیسے کہ کچھ سانس پھولنا یا پاؤں میں سویلنگ یا جسم میں سویلنگ، یا جو ہے ہماری کوئی ہارٹ کے ردم میں کچھ چینج، یا کوئی ہمارے اندر بہت زیادہ ویکنس یا اس طرح کی چیز جیسے پیشاب کے اندر کوئی پرابلم جیسے خون آنا یا پیشاب بہت کم آنا یا پیشاب کے اندر کی مقدار جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا یا گردوں میں درد ہونا، یہ ساری علامات میں سے کوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بلڈ پریشر یا شوگر کی ایسوسیٹڈ ڈیزیزز ہیں، تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ٹیسٹ ڈسٹرب ہو گئے۔ اب سب سے پہلے ہم نے رپورٹ پڑھنی کیسے ہے؟ سب سے ٹاپ کے اوپر اگر یوریا لکھا ہوا ہے تو یوریا اگر نارمل رینج میں ہے تو پریشانی کی بات نہیں، اگر کریٹینین نارمل رینج میں ہے تو پریشانی کی بات نہیں، اگر یہ نارمل رینج میں ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کیے بغیر ہم اپنی ڈیزیز کے بارے میں ڈیسیژن نہیں کر سکتے۔ اب تھرڈ چیز جو اگر سوڈیم پوٹیسیم میں کوئی الیکٹرولائٹ میں امبیلنس ہے تو وہ کسی ڈیزیز میں بھی آ سکتا ہے، جیسے اگر کسی بندے کو ڈائریا ہو یا وامٹنگ ہو تو اس میں بھی ہمارے جو ہماری بلڈ کے اندر جو ہے وہ آ سکتا ہے کہ میننگ سوڈیم یا پوٹیسیم ہمارے بلڈ کے اندر کم ہو سکتے ہیں، تو رینل فنکشن ٹیسٹ کی اہم پیرامیٹرز ہیں۔ چوتھی چیز اگر یوریا اگر یورین اس کے ہمارے جو البومن ہے یہ کم ہو رہی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا البومن جو بلڈ کے اندر ہماری کم ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گردہ جو البومن ہے اس کو خارج کر رہا ہے، پھر ہم پیشاب میں اس کی مقدار دیکھیں گے کہ وہاں موجود ہے کہ نہیں ہے، پھر البومن ٹو کریٹینین ریشو ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنی آ رہی ہے، اگر رینج سے باہر ہے اس کا مطلب ہے گردہ ڈیمیج۔ پھر ہم لاسٹ یہ دیکھیں گے کہ جو ای جی ایف آر ہے اس کو ڈٹرمن کریں گے، اگر ای جی ایف آر ہمارا اگر صحیح نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گردے کے اندر جو ہے ڈیمیج ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر 30 سے نیچے یعنی 15 سے 29 تک ہو تو یہ ڈیمیج کو شو کر رہا ہوتا ہے، اور 15 سے جب نیچے ہو جاتا ہے تو ڈیمیج کو بہت ہی زیادہ۔ ہوپفلی آپ کو آج کا جو ہمارا ولاگ ہے پسند آیا ہوگا، اس کو لائک بھی کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں ہمارے چینل کو، اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی صحت ہمارے لیے پرائم امپورٹنس کے اس لیے۔ اللہ حافظ۔